السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو رکوع آ رہا ہے رکوع نمبر 38، اس میں انفاق مال کے ساتھ ساتھ سود کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، سرًا و علانیہ، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ بھی، صدقات واجبہ علانیہ اور صدقات نافلہ خفیہ طور پر دیتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اس کے برعکس معاملہ ان کا ہے جو سود کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے سرپلس ویلیو کا، قدر زائد کا۔ آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں، آپ کما رہے ہیں، اس سے آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے، کچھ بچت بھی ہو رہی ہے۔ اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے؟ آپ اسے کہاں پہ صرف کر رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو بھی زائد از ضرورت ہو۔ چنانچہ اصل راستہ تو یہ ہے کہ اپنی بچت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو، یا محتاجوں کو دے دو، یا اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی میں لگا دو، دین کے کاموں میں لگا دو۔ لیکن سود خورانہ ذہنیت جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس بچت کو مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ۔ لہٰذا اصل میں سود خوری انفاق فی سبیل اللہ کا بالکل الٹ ہے، اس کی ضد ہے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ قیامت والے دن تو ان کا یہ حال ہوگا، پاگلوں والا، دیوانوں والا، جو چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لیکن دنیا میں بھی ان کا کچھ مختلف نہیں حال نظر آتا۔ وہ دنیا میں بھی ان کا یہی حال ہے، مخبوط الحواس لوگ نظر آتے ہیں جن پر گویا اسیب کا سایہ ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی کہ بیع مثل الربا، بیع بھی تو سود کی ہی طرح ہے۔ فرض کریں اگر کوئی شخص 100 روپے کا مال خریدتا ہے اور 110 روپے کا بیچ دیتا ہے، تو وہ جو 10 روپے اسے بچ گئے ہیں وہ جائز ہیں، جائز منافع ہے، وہ اسے بیع بولیں گے۔ لیکن اگر 100 روپے کسی کو دیے اور اسے 110 واپس لے رہا ہے تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ ایک شخص نے 10 لاکھ کا مکان بنایا، 4000 روپے ماہانہ کرائے پر دے دیا تو جائز ہوگا، اور 10 لاکھ روپے کسی کو قرض دیے اور اس سے 4000 روپے مہینے لینا شروع کیے تو یہ سود ہو گیا، حرام ہو گیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام ٹھہرایا۔ اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کرو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے۔ ویسے معاشیات کے اعتبار سے، اکنامکس کے اعتبار سے اس میں یہ فرق واضح ہے، ایک فلوئڈ کیپٹل ہے اور ایک فکسڈ کیپٹل ہے۔ جہاں تک مکان کا معاملہ ہے تو وہ فکسڈ کیپٹل ہے۔ 10 لاکھ روپے کا مکان میں جو شخص رہ رہا ہے اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ وہ اس میں رہائش اختیار کرے گا، اس کے عوض ماہانہ کرایہ ادا کرے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے تو وہ انہیں کسی کام میں لگائے گا۔ اس میں بھی یہ امکان ہے کہ 10 لاکھ سے 12 یا 15 بن جائیں، اور یہ بھی کہ 8 لاکھ رہ جائیں۔ چنانچہ اس صورت میں اگر آپ نے پہلے سے فکسڈ منافع، فکسڈ پروفٹ اگر آپ نے وصول کیا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ تو ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اگر آپ پروفٹ اینڈ لاس دونوں شیئر کر رہے ہیں تو حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف پروفٹ ہی لے رہے ہیں، اس کے اوپر فکسڈ پروفٹ لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا وہ اس کا ہے، وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو پچھلے سود کی بھی سزا ہوگی۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جس نے
اس نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی دوبارہ یہ حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دیکھیں جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے ایسے ایسے انفلیشن بڑھتی ہے، افراط زر زیادہ ہوتا ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ شرح سود کے بڑھنے سے بے روزگاری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور افراط زر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ویشیس سرکل ہے، خبیث دائرہ ہے۔ اس کے نتیجے میں کسی بھی ملک کی معیشت جو ہے وہ صرف تباہ ہی ہو سکتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ نیک عمل میں ظاہری بات ہے کہ جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، کہ ابھی تک جو تم لے چکے ہو وہ لے چکے ہو، لیکن اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہیں منع فرما دیا ہے، تو اب آگے تم جو اگلا حصہ رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود خوری سے باز نہ آنے پر یہ الٹیمیٹم ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی اور گناہ پر بھی یہ بات نہیں آئی، یہ واحد گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں، یعنی کہ تمہارا جو اصل مال ہے وہ تم لے لو واپس، لیکن سود مت لو، اس کے اوپر جو تم نے طے کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اور تم ظلم نہ کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اس سے سود وصول کرو، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا مال دبا لیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی حاصل کرنے تک اسے مہلت دو، اسے مہلت دو کہ اس کے ہاں کشادگی پیدا ہو جائے، اس کے لیے آسانی ہو جائے تاکہ وہ آپ کا قرض ادا کر دے آسانی کے ساتھ۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہارا غریب بھائی ہے، تم نے اسے قرض دیا ہے، تم اوپر سے سود بھی کھا چکے ہو تو تم سود چھوڑ دو، لیکن اگر تم اپنا اصل مال بھی اسے بخش دو، اسے چھوڑ دو تو یہ انفاق ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ ہو جائے گا اور تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ آخرت میں تمہارے لیے کتنے گناہ اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جو آپ کی بچت ہے جسے سرپلس ویلیو کہتے ہیں، اسلامی معیشت کے اندر اس کا سب سے اونچا جو صرف کرنا ہے اسے سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو اس کے صرف کرنے کا، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، اس سے کم تر قرض حسنہ ہے کہ آپ کے کسی بھائی کا کاروبار رک گیا ہے، اس کو قرض دو، اس کا کاروبار چل پڑے گا اور پھر وہ تمہیں تمہاری اصل رقم واپس کر دے گا، یہ قرض حسنہ ہے۔ اس کا درجہ یا جو اس کا لیول ہے نا وہ انفاق فی سبیل اللہ سے کم ہے قرض حسنہ کا۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ مداربت کا ہے، جو جائز تو ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر تم زیادہ ہی خسیس ہو، زیادہ ہی تم اگر کنجوس ہو تو چلو اپنا سرمایہ اپنے کسی بھائی کو مداربت پر دے دو، اور مداربت یہ ہے کہ رقم تمہاری ہوگی اور کام وہ کرے گا۔ اگر بچت ہو جائے تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو وہ کل کا کل تمہارا ہوگا، تم اس سے کوئی تاوان نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد اگر ان 3 درجوں سے بھی تم نیچے اتر آؤ اور تم کہو کہ یہ رقم میں تمہیں دے رہا ہوں اور اتنے فیصد منافع تو مجھے اس پہ بہرحال چاہیے ہی چاہیے، تو اس سے بڑھ کر حرام کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے کس طرح ہو، اگر تمہارے پاس حکمت ہے، اگر تم اولو الالباب ہو، جس طرح ہم نے وہ پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے، تم سمجھدار ہو، تم اس بچت کے امیدوار بنو جو اللہ کے ہاں جو ثواب کی صورت میں تمہیں ملے گی، اس کے مقابلے میں اس رقم کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو تمہیں مقروض سے واپس ملنی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ یہاں آپ وہ باتیں یاد کریں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تھوڑے سے معمولی سے فرق کے ساتھ یہ دوبارہ آیت آ گئی ہے۔
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہ ہم پہلے پڑھی ہے ہم نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 48۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ وصول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ 2 رکوع رہ گئے ہیں، پھر ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔